السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبیہ الامین الکریم، اما بعد۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی كتب كتابا قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام انزل منه آیتین ختم بهما سورة البقرہ ولا يقول في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان، رواه الترمذي في ابواب فضائل القرآن۔ احباب و اخوات، عزیزان گرامی، اس وقت جھاڑ پھونک، ٹونا ٹوٹکا، جادوگری اور اسی طریقے سے تعویذ، گنڈے پلیتے، گھر باندھنا تو ہاتھ باندھنا، پیر باندھنا، شیطانی اثرات، اوپر کے اثرات، جن کے اثرات، اس طرح کے بہت سارے مسائل درپیش ہیں، اور امت چونکہ جہالت کے شکار ہیں، اس لیے ٹھگ بازوں، شعبدہ بازوں اور بدماشوں کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں، اور اپنا گرا قدر سرمایہ جو بڑے خون پسینہ ایک کر کے کماتے ہیں، اس کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں اور ٹھگ بازوں کے ہاتھ میں ہزاروں ہزار روپے رکھ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس وقت جو وبا اور بلا آئی ہوئی ہے جنات اور اثرات کے، جس سے بیشتر لوگ ایسے لوگوں سے جن کو نہ قرآن کی آیتیں صحیح پڑھنا آتی ہے، نہ جن کو نبی کی حدیث کا علم ہے، نہ ہی جن کو تجوید و ترتیل کا کوئی علم ہے، اور نہ ہی وہ قرآن و سنت سے واقف ہے۔ بس چلتے چلتے ایک ایسا آدمی جو کل تک ادھر سے ادھر مارا پھرتا تھا، لوگوں کو چھو منتر کے ذریعے بیوقوف بنا کر کے اور جو ہے جھاڑ پھونک کر کے اپنی روزیاں کما رہا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو بڑے ترم خاں سمجھ رہے ہیں، اور بڑے جو ہے شیخیاں بگارتے رہتے ہیں، اور وہ عطر اور وہ خوشبو لگا کر کے اور وہ چمچم کپڑے پہن کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور بھولی بھالی امت کو بیوقوف بنا کر کے پیسے لوٹتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کے یہاں شیطانی اثرات ہے، یا آپ کو ایسا لگتا ہے، اور آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ شیطان ہمیں کھا رہا ہے؟ آپ جب صبح و شام کے اذکار کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے، معوذتین پڑھیں گے، آیت الکرسی پڑھیں گے، تو کسی بھی صورت آپ کے اوپر شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ فرمان رسالت مآب علیہ السلام ہے کہ جب بھی کہیں ذکر ہوتا ہے اللہ کا، تو شیطان جو اونٹ کی طرح بڑا اور بھاری بھرکم ہوتا ہے، وہ مکھی کی طرح سکڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ کون فرما رہے؟ سرور کائنات علیہ السلام۔ اور یہ امت کیا کر رہی ہے؟ یہ امت چلے گئے جھاڑ پھونکے کے پاس، جو جھوٹے ہیں، حرام خور ہیں، عیار ہیں، بدماش ہیں، مکار ہیں، ان کو جو ہے دکھا، ہاں پینترا دیکھ کر کے، دائیں بائیں کر کے، ارے تمہارے اوپر تو تین لگا ہوا ہے، چار لگا ہوا، ایک تو فلاں گھاٹ کا ہے، ایک تو چلانے وادی کے ہیں، ایک تو وہاں کے ہیں، اس کھیت کے ہیں، اس بیار کے، اس پہاڑ سے آئیے ہوئے، یہ تو فلانے کا جن ہے، فلانے کا بھوت ہے، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ ارے کہاں ایمان چلا گیا؟ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی پریت، کوئی جادوگر، کوئی ٹونا ٹوٹکا کرنے والا اللہ کے اذن اور اس کی مشیت کے بغیر تمہیں نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ اے عزیزان گرامی، آپ کہاں کھوئے ہوئے؟ کن گمراہوں کے شکار ہیں، کن ٹھگ بازوں، جھوٹوں اور لعنتیوں کے شکار ہیں، اور اپنی جو ہے گراں قدر اور خطیر رقم جو ہے خرچ کر رہے ہیں، اور ان جو ہے حرام خوروں کی جھولیوں میں بھر رہے ہیں۔ آپ کو گھر بنوانا ہے، کسی شعبدہ باز سے رابطہ نہیں کرنا ہے، کسی جھڑ پھونکوں کو ہزاروں ہزار دے کر کے جھوٹ، یہ زعفران، وہ گلاب جل، تو یہ پانی، یہ عطر، وہ اگر بتی، یہ دھن بتی، یہ کچھ بھی سلگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود اپنے گھر کو باندھیں۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے اوپر آپ کا ایمان ہے، تو خدا کی قسم ایسا نسخہ لے کر کے جائیے، تمام یہ حرام خور جھڑ پھونکے جو جھوٹ گھر باندھتے ہیں، شرکیہ اور کفریہ عمل کرتے ہیں، اور یہ بھی بات میں ببانگ دوہل کہتا ہوں کہ جتنے بھی گھر باندھنے والے جھڑ پھونکے ہیں، سب کے سب جھوٹے، بے ایمان، مکار، عیار ہے، حرام خور ہے۔ جھوٹ بول بول کر کے آپ کا گھر باندھنے کے، اس میں وہ خود شرک اور کفر میں مبتلا ہوتا ہے، اور آپ کو بھی شرک اور کفر میں مبتلا کرتا ہے۔
لہٰذا ادھر کھود کر کے ادھر کونے میں پانی مار کے یہ کوئی گھر باندھنا نہیں ہے. گھر نہ باندھنا صحیح ہے نہ باندھنے کی کوئی ویلیڈیٹی ہے. آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ بھائی یہ کب تک رہے گا جو آپ باندھ رہے ہیں؟ آپ نہیں پوچھیں گے، اس لیے کہ آپ تو مصیبت کے مارے ڈرے ہوئے لوگ ہیں. آئیے، گھر باندھنے کا سب سے آسان اور سہل طریقہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو میں نے سنن ترمذی کی حدیث ابی ریفر کی، جو میں نے رکھی ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام انزل منہ آیتین ختم بہما سورۃ البقرہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے، زمین و آسمان کے بنائے جانے سے 2000 سال پہلے، کتنے؟ 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورہ پیدا کی. ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض انزل منہ آیتین. اللہ نے یہ آیتیں، ایک سورہ لکھی. وہ کون سی سورہ ہے؟ میں نے غالباً پیدا کی کہہ دیا، جو صحیح نہیں ہے. سورہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لکھی. وہ کون سی سورہ ہے؟ اور اسی سورہ میں سے انزل منہ آیتین، اسی میں سے، اسی کتاب میں سے، اسی سورہ میں سے، اسی قرآن میں سے 2 آیتیں ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وختم بہما سورۃ البقرہ. اور ان 2 آیتوں کے ذریعے سے سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے، سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے. کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر کے فانصرنا علی القوم الکافرین تک. یہ سورہ 2000 سال پہلے زمین و آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں ایک سورہ، اور وہ سورہ 2 آیتوں سے ختم ہوتی ہے. اور وہ آیتیں جب پڑھی جاتی ہے، وَلَا يَقُولُ فِي دَارٍ 3 لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شیطان. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی گھر میں 3 رات مسلسل یہ دونوں آیتوں کی تلاوت ہوگی، آمن الرسول لا یکلف اللہ نفسا، آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الکافرین، جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. جس کسی گھر میں 3 رات مسلسل تلاوت ہوگی، فَيَقْرَبُهَا شیطان، تو اس گھر میں شیطان قریب ہی نہیں آ سکتا. اور خدا کی قسم، فرمان رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام سچا ہے، آپ کا بیان سچا ہے، آپ کی بات سچی ہے. اور اگر کسی کے یہاں تلاوت کرنے کے باوجود بھی وہ خوف و بھے و ڈر رہتا ہے، تو وہ آدمی اپنے ایمان کا جائزہ لے، وہ آدمی اپنی روزی کا جائزہ لے کہ اس کا ایمان کتنا ہے، اور اس کی روزی جو کھا رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پوری زندگی خدا کی قسم جھاڑ پھونک کرنے والے جھوٹے عیاروں، مکاروں اور گھر باندھنے والے شوبدہ بازوں، بدماشوں اور جادوگروں کو آپ پیسہ دیتے رہیں گے، لٹتے رہیں گے، لٹاتے رہیں گے، آپ کبھی بھی شفایاب نہیں ہوں گے. آپ یہ نسخہ لے جائیے، صرف 3 راتیں آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی مسلسل تلاوت کریں، اس گھر میں شیطان داخل کیا، اس گھر میں کے قریب ہی شیطان نہیں آ سکتا. اور یوں بھی اگر ویسا لگتا ہے تو آپ مسلسل سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کریں. جس گھر میں یہ تلاوت ہوتی ہے ان سورتوں کی، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، شیطان جو ہے ینفر الشیطان من البیت، اس گھر سے جو ہے شیطان دبک جاتا، بھاگ جاتا ہے. تو آپ ایمان والے ہو کر کے، قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، دعا پڑھنے والے ہو کر کے، آپ کے جھوٹے عیاروں اور مکاروں کے ہاتھوں اپنے آپ کو لٹا رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس گھر میں شیطانی اثرات لگ رہا ہو، یا ایسا لگ رہا ہو کہ اس گھر میں شیطان کا جو ہے سایہ پڑا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت 3 رات مسلسل کریں، اور روزانہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھیں، اور دوسری آیتیں، سورتیں پڑھیں. اس گھر سے انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا. یہی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، یہی آپ کا فرمان ہے، یہی اللہ کا پیغام ہے. اور آپ ذکر کریں گے تو خدا کی قسم شیطان بھاگ جائے گا، شیطان سکڑ جائے گا. مگر یہ کہ آپ کے پاس ایمان ہو، آپ کی زبان صاف ہو، آپ کی روزی صاف ہو، آپ حلال خور ہو. اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے، مولا کریم ہم سب کو اور اس امت کو جو شیطان اور جھڑ پھونکوں کے ہاتھوں اور شعبدہ بازوں اور جھوٹوں کے ہاتھوں چڑھے ہوئے اور بک رہے ہیں اور برباد ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو صحیح سمجھ عطا فرما اور قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. پھر ایک بار میں چیلنج کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی جھڑ پکے ہیں جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور گھر باندھنے والا عمل کرتے ہیں، وہ کفری اور شرکی عمل کرتے ہیں، کیونکہ گھر باندھنے کا ایک ہی عمل ہے، وہ سورہ